السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی جسمانی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نیکیاں لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں، میرا بندہ جب تک میری آزمائش کی قید میں ہے تم اس وقت تک اس کے شب روز کے نیکیوں کے معاملات لکھتے رہو۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، انسان کی سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ تو انسان اگر کچھ دیتا بھی ہے تو احسان ہے، اور رب اپنے بندوں کے حق میں بہتر نہیں بہترین عطا کرتا ہے، لیکن ہمارا یقین اللہ پر نہیں ہے۔ ہمارا یقین اللہ پر ہونا چاہیے کہ رب اپنے بندوں کے حق میں بہتر نہیں بہترین عطا کرتا ہے، تو رب سے مانگو، رب کے سامنے رو، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، خوف رب کا ہی رکھو، دنیا کا نہیں، کیونکہ دنیا کا خوف دنیا ہی میں رہ جائے گا اور رب کا خوف تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرنا، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر 7 سمندر کا پانی دوزخ میں ڈال دیا جائے تو بھی دوزخ کی آگ کم نہیں ہوگی۔ جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر روتا ہے تو اس کی آنکھ سے گرنے والا آنسو کا ایک قطرہ اگر دوزخ میں ڈال دیا جائے تو دوزخ کی آگ ختم کر دی جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھو میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے اور رحمان الرحیم ہے، ساری چیزیں اسی کے اختیار میں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، وہ کن کہتا ہے فیکن ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہم انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، روتے، گر گراتے؟ آئی ڈونٹ نو وائی، آئی نو وی آل نو کہ رب سے بہتر ہمیں کوئی نہیں عطا کر سکتا ہے، پھر بھی آئی ڈونٹ نو ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں، بس یہی تو انسان کی حقیقت ہے۔ اشرف المخلوقات ایک ایسی مخلوق ہے جو محتاج ہے، باقی نہ جانے کتنے ہزاروں مخلوقات ہیں جس کو رزق رب پہنچاتا ہے، چرند پرند کیڑے مکوڑے جانور ہے، سب کو رزق رب پہنچاتا ہے، ہمیں بھی رزق رب پہنچاتا ہے، لیکن ہم اشرف المخلوقات ایک ایسی مخلوق ہے جسے خود محنت کر کے کمانا پڑتا ہے، کھانا پڑتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، یہی ہماری حقیقت ہے، پھر بھی نہ جانے انسان کیوں غرور کرتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو وائی، کیوں غرور کرتا ہے؟ زندگی اس آذان سے شروع ہوتی ہے جس کی کوئی نماز نہیں ہوتی اور ختم اس نماز پہ ہوتی ہے جس کی کوئی آذان نہیں ہوتی، بس انسان کی یہی حقیقت ہے۔ فار ایگزامپل، ہم ہمارے گھر کے سامنے درخت لگاتے، جب ہم اسے پانی دیتے تب وہ درخت پھل دیتے، لیکن اس پہاڑوں پہ غور کرو، اس جنگل پہ غور کرو، اس درختوں کو پانی کون دیتا ہے؟ رب ہی تو دیتا ہے۔ اس درخت پہ جو پھل آتے، وہ ہمارے گھر کے سامنے درخت لگاتے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ درخت پر پھل آتے، کون دیتا ہے؟ اور رب ہی تو دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر مضبوط ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اپنا ایمان مضبوط بناؤ۔ ہمارے ایمان میں ڈیفیشنسی آ گئی ہے، اسے انکریز کرو۔ تو اسے انکریز کیسے کیا جائے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس سے ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تازہ ہوتا ہے۔ ایمان اپنا مضبوط بناؤ، تازہ کرو اپنا ایمان کو انکریز کرو۔ ہمارے ایمان میں ڈیفیشنسی آ گئی ہے، ہمارے باڈی میں تھوڑی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے، ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، اسے انکریز کرنے کے لیے وٹامنس کی ٹیبلٹ ٹیک کرتے ہیں، اور ہمارے ایمان میں ڈیفیشنسی آ جاتی ہے تو ہم اسے کمپرومائز کرتے ہیں۔ وائی؟ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آنکھیں کھولو، یہ دنیا فانی ہے اور فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کا خوف دل میں رکھو، جس کے ہمیں روبرو پیش ہونا ہے اس کا ہمارے دل میں خوف ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ کہہ دو کہ وہی رب ہے جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیے، سننے کے لیے کان دیے، دھڑکنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دل دیا ہے، لیکن انسان اکثر ناشکری کرتا ہے۔ ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں رب کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اسی نے ہمیں روئے زمین پر پھیلایا ہے اور اسی کے روبرو ہمیں پیش ہونا ہے۔ تو ہمیں جس کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے اس کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔
اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہم مومن کب کہلائیں گے؟ جب ہم میں نبی کی ساری کوالٹیز آئیں گی، ہم نبی کی تمام سنت پر عمل کریں گے، ان کے اخلاق ہم میں آئیں گے، تب جا کے ہم مسلمان سے مومن کہلائیں گے۔ تو ہمیں مومن بننا چاہیے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ ساری چیزیں تو اسی کے اختیار میں۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ایک انتقال کے بعد آپ کے نام زمین اور زمین کے نام آپ، یہی انسان کی حقیقت ہے۔ پھر بھی انسان غرور کرتا ہے، غرور کرنے والوں پر جنت عدن حرام ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جب تک اعمال نامے کھلے، نیک اعمال کرو اور اپنی آخرت کو بہترین بناؤ۔ اللہ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔